ہم خواتین اپنے دن میں سب سے زیادہ وقت اپنے گھر کے کاموں کو دیتی ہیں، اپنے گھر کو مینیج کرنا، صفائی کرنا، کھانا بنانا، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو سیٹسفیکشن بھی نہیں ہوئی ہوتی کہ میں نے اپنے گھر کے کاموں کو بہت اچھے سے مینیج کیا ہے۔ آپ کو ایک دل میں ہوتی ہے کہ یار اگر میں اس کو تھوڑا اور بہتر کر سکتی تو یہ اور بھی بہتر ہو سکتا تھا، لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ اتنی تھک چکی ہوتی ہیں، آپ کا جسم دردوں سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ سارا دن میں نے کام بھی کیے ہیں اور میرے جسم بھی دردوں سے ٹوٹ رہا ہے، تو کیا مسئلہ ہے کہ میرے کام بھی بالکل ٹھیک نہیں ہوئے اور میں سیٹسفائی بھی نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنا خیال بھی نہیں رکھا ہوتا، پورے دن میں گھر کے کاموں میں خود کو جھونک جھونک کر آپ کو پاس اتنا بھی ٹائم نہیں بچا ہوتا کہ آپ نے اپنا جو ہے حلیہ سنوارا ہو، آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہوں یا اپنا تھوڑا بہت ٹچ اپ لیا ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے گھر کے کاموں کو مینیج کرنا ہے، کس طرح سے اپنا ایک سیٹسفیکشن لیول جو ہے وہ مینٹین رکھنا ہے، اور کس طرح سے اپنے آپ کو بھی مینٹین رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی ویلکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں، پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو میک شیور کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کی یہ والی بات ہمیں انفارمیٹیو لگی ہے اور اس سے ہمیں تھوڑا بہت فائدہ ہوا ہے اور کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ تو آج کا ولاگ جو ہے وہ میں نے تقریباً اپنے پورے دن کی روٹین ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ میں کس طرح سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتی ہوں کہ ہاں فاطمہ، آج تم نے جو کام کیے ہیں وہ بہت سارے ہیں، وہ انف تھے، اور تم نے جتنے کام کیے ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہوئے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں گھر کے کاموں کا جو تعلق ہوتا ہے نا، وہ آپ کے سیٹسفیکشن لیول سے ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اپنے آس پاس دیکھیں تو آپ بہت سی ایسی خواتین کو دیکھیں گے جو صبح کی نمازوں سے لگتی ہیں گھر کے کاموں میں، صفائیوں میں، گھر کی مینجمنٹ میں، گھر کے کھانے بنانے میں، 3 ڈشز بنا رہی ہیں، 4 ڈشز بنا رہی ہیں۔ بچوں کی الگ سے فرمائشیں ہیں، اگر 4 بچے ہیں تو 4 بچوں کی الگ الگ فرمائش ہوگی کہ ماما ہمیں تو یہ بنا کر دیں، ماما ہمیں تو یہ بنا کر دیں۔ اور یقین کریں ان خواتین کا سب سے زیادہ وقت جو ہے وہ ان کے کچن میں گزر رہا ہوتا ہے، اور گھر کی صفائیاں بھی ان کے سر پر سوار ہوتی ہیں کہ ابھی میں نے کچن سے نکلنا ہے تو میں نے اپنے گھر کو صاف ستھرا کرنا ہے۔ کپڑے استری کرنے کا کام پڑا ہے تو وہ بھی ان کے سر پہ سوار ہوگا کہ ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد ان کے گھر کے باقی روٹین کے جتنے بھی کام ہیں انہوں نے ان کو بھی سر پہ سوار کیا ہوگا کہ ہم نے یہ سارے کام آج کے آج ہی مینیج کرنے ہیں اور ان کو فنش کرنا ہے۔ تو اگر آپ ایک ایسی خاتون ہیں جس کو سارا دن گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بھی اس کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ میں نے اپنے کام جو ہیں وہ اچھے سے کیے ہیں اور میں نے اپنے گھر کو اچھے سے مینیج کیا ہے، تو اب بھی میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ کا جو سیٹسفیکشن لیول ہے وہ بالکل لو سے ہائی ہو جائے گا اور آپ بالکل سیٹسفائی ہو کر رات کو سوئیں گے کہ ہاں میں نے جتنا بھی کیا ہے میں نے اپنا 100% دیا ہے، اور میرا گھر ہر کسی کے گھروں سے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور سب کے گھروں سے زیادہ میرا گھر صاف ستھرا اور مینیج لگ رہا ہے۔ اچھا، موسٹلی جو خواتین اس طرح کی سچویشن سے گزر رہی ہوتی ہیں وہ اس طرح کی سچویشن سے کیوں گزر رہی ہوتی ہیں؟ وہ اپنے آپ کو ہلکان کر رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی، تو ایسا کیوں کرتی ہیں؟ ایسا ان کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ اپنے گھر کا اور کسی دوسرے کے گھر کا کمپیریزن کر رہی ہوتی ہیں۔ اب ہم جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور ان کا گھر بڑا ہی مینیج لگ رہا ہوتا ہے، بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، صاف ستھرا چمکتا دمکتا ہوا لگ رہا ہوتا ہے، تو ہمارے دل میں ایک بات آتی ہے کہ یار ہمارے اندر کیا ایسی کمی ہے؟ میں سارا دن گھر کے کاموں کو دیتی ہوں، میں ایفرٹس کرتی ہوں، لیکن میرا گھر اتنا صاف ستھرا چمکتا ہوا اور ویل مینٹین نہیں لگ رہا ہوتا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ ایک کمپیریزن کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ کمپیریزن ان کے گھر کی صفائی ستھرائی سے تو کر رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ ان کے وسائل اور اپنے وسائل کے درمیان میں کمپیریزن نہیں کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ ایسے کسی گھر سے ہو کر واپس گھر آتی ہیں نا، تو آپ کا مائنڈ بہت زیادہ اسٹریسفل ہو چکا ہوتا ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ دیکھو یار میں تو اتنی کیپیبل ہی نہیں ہوں کہ میں اپنے گھر کو اچھے سے مینیج کر سکوں۔ پھر آپ کیا کرتی ہیں کہ اپنے آپ کو تھکاتی ہیں، 2 دن 4 دن آپ کے سر سے نا وہ بخار نہیں اترتا کہ میں نے اپنے گھر کو ویسا ہی بنانا ہے۔ ہاں، موٹیویشن لینی چاہیے آپ کو، ایک موٹیویشن ہونی چاہیے کہ میرا گھر اتنا ہی صاف ستھرا چمکتا ہوا ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ آپ ان کے وسائل کو اور اپنے جو وسائل ہیں یا ان کا لائف سٹائل اور اپنا لائف سٹائل نظر میں نہ رکھیں اور اپنے آپ کو تھکاتی چلی جائیں۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ جو جن کے گھر سے میں آ رہی ہوں، کیا ان کے گھر میں کوئی میڈ ہے یا وہ گھر کی کتنی خواتین ہیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کی بہت ساری خواتین اگر ہیں، 4 خواتین ہیں، 5 خواتین ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ان کا، تو گھر کو بہت اچھے سے مینیج کر لیتی ہیں کیونکہ ان کے ذمہ تھوڑا تھوڑا کام ہوتا ہے۔ وہ ایک عورت کے سر پہ سارا برڈن نہیں ہوتا، وہ تھوڑا تھوڑا کام کرتی ہیں ساری مل کے اور پھر وہ اپنے گھر کو صاف ستھرا خوبصورت بنا لیتی ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ آپ جو ہوتی ہیں وہ اکیلی ہیں، آپ کے چھوٹے بچے ہیں، آپ کے گھر میں آنا جانا بہت زیادہ
بات ہے، یا آپ کا جو گھر ہے وہ ڈی کلٹر نہیں کر پا رہی ہیں آپ، تو اس کی وجہ ایک ہو سکتی ہے کہ آپ یا تو اکیلی ہیں گھر میں کام کرنے والی، یا آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں جو سارا ٹائم کچرا پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو جو فرسٹ اسٹیپ ہے اپنے سیٹسفیکشن لیول کو مینٹین کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ٹو ادرس۔ آپ جتنا کیپیبل ہیں، آپ جتنا کر سکتی ہیں، آپ ماشاء اللہ سے وہ کر رہی ہیں۔ اگر آپ اپنی وجود سے، اپنی کیپیسٹی سے زیادہ اپنے آپ پر برڈن ڈالیں گی تو یقین کریں آپ تھکتی رہیں گی۔ اور آپ کا جو گھر کا لائف سٹائل ہے، اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو انہوں نے تو کچرا پھیلانا ہے، انہوں نے کھلارا پھیلانا ہی پھیلانا ہے، انلیس اینڈ انٹل اگر آپ کے بچے تھوڑے سے بڑے ہیں آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، 3-4 سال کا، 5 سال کا بچہ ہے آپ کا، تو پھر آپ یہ چیز مینٹین نہیں کر سکتی۔ ہاں، آپ صبح اٹھیں، آپ اپنے کام جو ہیں وہ کریں، پورے جو دن کے کام ہوتے ہیں آپ اپنی صفائی کریں، آپ اپنا جو سارے دن کا کھانا وغیرہ بنانا ہے، دوپہر کے کھانے کی تیاری کریں، دوپہر کا کھانا بنائیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ یہ والے سارے کام بھی کر رہی ہیں اور آپ کے مائنڈ میں ایک جنگ چل رہی ہے کہ میں نے اپنے گھر کو جو ہے وہ بالکل لش پش کر کے رکھنا ہے۔ اتنی زیادہ پرفیکشن چھوٹے بچوں کے والے گھر میں نہیں ہوتی۔ اگر آپ ایک خاتون ہیں گھر کو مینیج کرنے والے، تب بھی آپ کے گھر میں اتنی زیادہ پرفیکشن نہیں ہوگی، کیونکہ آپ ایٹ اے ٹائم ایک کام کو دیکھ رہی ہیں، جبکہ ایسی خواتین، ایسے گھر جن کے گھر میں بہت ساری خواتین ہوتی ہیں، وہ ایٹ اے ٹائم 5 خواتین ہیں تو وہ 5 کاموں کو دیکھ رہی ہیں اور ان کے گھر میں پرفیکشن آپ کو نظر آئے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو کمپیئر کسی سے نہیں کرنا، آپ کے اندر جتنی بھی کیپیسٹی ہے آپ اپنے گھر کو مینیج کریں، صبح اٹھیں، اپنی روٹین کے کام کریں، اپنے جو گھر کے ڈیلی کے کام ہیں کر کے اس کے بعد آپ سکون سے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے آپ کو کوئی ٹائم دیں، اپنے لیے چائے کا کپ بنائیں، آپ اپنے لیے چائے بنا کر پئیں، آپ کوئی ٹی وی شو لگا رہے ہیں آپ وہ دیکھیں، اپنے بچوں کو کھیلنے دیں، انجوائے کرنے دیں۔ ہاں، پھر 3-4 گھنٹے بعد جب آپ دوپہر کا کھانا بنا کر کھا لیتی ہیں، اس کے 3-4 گھنٹے بعد جب آپ دیکھیں کہ اب شام کے کھانے کی تیاری کرنے کا ٹائم ہو رہا ہے تو اس سے پہلے آپ اٹھیں، آپ اپنے گھر کو دوبارہ سے سارا سیٹ کریں، اور جو بھی کھلارا پھیلا ہوا ہے اس کو ایک بار سمیٹ لیں۔ صفائیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سے جھاڑو پونچھا لے کر ٹھہر جائیں اور پھر صفائیاں کرنے لگ جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہاں ابھی میرا گھر پھیلا ہوا ہے تو کوئی میرے گھر آ جائے گا تو کیا سوچے گا، ایسا بھی مت کریں، اپنے دوسروں کے ڈر سے خود کو مت تھکایا کریں کہ کوئی آ جائے گا تو کیا سوچے گا۔ بس آپ یہ سوچا کریں کہ میں نے اپنے گھر میں پوری ایفرٹ کی ہوئی ہے، جو سوچتا ہے اس کو سوچنے دیں، ٹھیک ہے؟ جو بھی اگر آ جائے آپ کے گھر میں تو اس کو بڑا ہی کانفیڈنٹلی آپ نے ملنا ہے اور اس کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے اپنے سچویشن کو، یہ نہیں کہ دوسروں کے ڈر سے اور دوسروں کے کمپیریزن میں آپ خود کو تھکاتی رہیں۔ اچھا، دوسری کیٹیگری کون سی ہوتی ہے؟ وہ خواتین جو خود کو کمپیئر بھی نہیں کر رہی ہوتی، کسی کے ڈر سے بھی وہ کام نہیں کر رہی ہوتی کہ میرے گھر میں کوئی آ جائے گا تو میں کیا کروں گی، اور یہ بھی نہیں کہ فلاں کا گھر ایسا ہے تو میرا گھر بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اچھا، جو دوسری قسم کی خواتین ہوتی ہیں وہ سارا دن گھر کے کام کر رہی ہوتی ہیں، خود کو تھکا رہی ہوتی ہیں اور وہ پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتی، رات کو جب وہ سوتی ہیں تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے سارا دن اتنے کام کیے ہیں، میرے جسم میں بھی درد ہو رہا ہے لیکن میرے گھر کے کام ختم نہیں ہوئے۔ تو وہ خواتین کیا غلطی کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ ٹائم مینجمنٹ نہیں کر رہی ہوتی، وہ اپنے کاموں کو ملٹی ٹاسکنگ کے تھرو نہیں کر رہی ہوتی، وہ ایک وقت میں ایک کام کرتی ہیں، جب وہ اینڈ ہوتا ہے تو وہ کوئی دوسرا کام جو ہے وہ شروع کر لیتی ہیں۔ تو اگر آپ ایسی خواتین میں سے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کچن میں ہیں نا اور آپ نے کھانا بننے کے لیے رکھا ہے، آپ کے پیاز جتنے ٹائم میں براؤن ہونے ہیں، آپ نے پہلے تو کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو کھانے کی ساری تیاری ہے نا وہ آپ پہلے سے کر لیں، ٹھیک ہے؟ 15 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے، سارے مسالے ایک جگہ پہ برابر کر لیں، پیاز، ٹماٹر، سبزی جو چیز بھی چھیلنی کاٹنی ہے نا وہ چھیل کاٹ کر رکھ لیں، اس کے بعد آپ کھانا بنانا سٹارٹ کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جتنے ٹائم میں آپ کا سارا کھانا بن رہا ہوگا آپ اسی ٹائم میں باقی کچن کے کام بھی کر لیں گی۔ تو وہ کیسے ہوگا کہ بالفرض اگر آپ نے کوئی پیاز وغیرہ تڑکانے کے لیے رکھے ہیں یا ان کو جو ہے وہ براؤن کرنے کے لیے رکھا ہے، ان کو براؤن ہونے میں 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں۔ جب آپ کے کھانے کی باقی ساری تیاری پہلے سے ہو چکی ہوگی تو آپ کیا کریں گی کہ آپ نے اس ٹائم میں اپنے جو کچن کے کنٹینرز وغیرہ ہیں ان کو آپ نے صاف کر لینا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کنٹینر ایسا ہے جس کو ریفل کرنا ہے آپ اس کو کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کے سنک میں 2-4 برتن اکٹھے ہو گئے ہیں آپ ان کو ہاتھ کے ہاتھ دھو لیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں آپ اپنے کچن میں ہی رہ کر جب آپ کھانا بنا رہی ہیں اس ٹائم میں کر سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے کچن میں کوئی ولاگ لگا کر رکھ دیں اور آپ کھانا بنا رہی ہیں تو ساتھ ساتھ ولاگ دیکھ رہے ہیں، جتنے ٹائم میں آپ کے پیاز براؤن ہوں گے 8-10 منٹ میں آپ ایک ویڈیو دیکھ کر وہ ٹائم ضائع کر دیں گی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ٹھہرے ٹھہرے آپ تھک بھی رہی ہوں گی اور اس ٹائم میں جو ہے وہ آپ اس کو یوٹیلائز کر کے کوئی کام بھی نہیں کر رہی ہوں گی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ اسپینڈ ہو جائے گا اپنے کچن میں، اور جب آپ باہر نکلیں گی تو آپ کہیں گی پتہ نہیں میں اتنی تھک بھی گئی ہوں حالانکہ میں نے صرف ایک کھانا بنایا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس چیز کو جو ہے وہ اوائڈ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے
کہ اپنے ملٹی ٹاسکنگ کے تھرو کام کرنے ہیں اپنے، اور یہ نہیں کہ ملٹی ٹاسکنگ آپ یہ اس طرح سے کریں کہ ایک آپ کی لات کچن میں ہو اور ایک آپ کی لات جو ہے آپ کے کمرے میں ہو، آپ کھانا بھی بنا رہی ہیں اور ساتھ میں صفائیاں بھی کر رہی ہیں۔ اس طرح سے آپ اپنے آپ کو مزید تھکائیں گی۔ جہاں پر آپ ٹھہری ہیں، کوئی کام کر رہی ہیں، آپ کو بیچ میں کوئی ٹائم ملا ہے، آپ اس میں ملٹی ٹاسکنگ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ اپنے سارے کام ملٹی ٹاسکنگ کے تھرو ختم کر لیتی ہیں، آپ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ سیو ہو جاتا ہے، آپ کی تھکاوٹ کا لیول بھی اتنا نہیں ہوتا جتنا آپ کا پورے دن کے کام کر کے اور پھر آپ تھک جاتی ہیں اور اپنا خیال نہیں رکھ سکتی۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے جب کام ختم ہو جائیں، آپ نے اچھا سا شاور لینا ہے، کپڑے پہننے ہیں اچھے سے، اور جو ہے وہ آپ نے خود کو فریش کرنا ہے۔ چاہے آپ کو کام ختم کرتے کرتے عصر کیوں نہیں ہو گئی، شام کیوں نہیں ہو گئی، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی تھوڑی بہت کیئر لازمی کرنی ہے، اپنا حلیہ سنوارنا ہے، تاکہ جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ فریش فیل کریں، آپ کو اتنا نہ محسوس ہو کہ میں نے سارا دن کام کیے ہیں۔ اور جب آپ فریش ہو جاتی ہیں نا، پھر آپ کو ایک سیٹسفیکشن لیول ہونے لگتا ہے کہ ہاں اب میں نے سارے کام ختم کر لیے ہیں، اب میں خود بھی صاف ستھری ہو گئی ہوں، اور جو ہے وہ میں نے اپنے گھر کو بہت اچھے سے مینیج کیا ہے پورا دن۔ تو بس یہ 2-3 ٹپس ہوتی ہیں۔ ایک تو اپنا موازنہ کرنا چھوڑ دیں دوسروں سے، اور دوسروں کی باتوں پر بھی غور نہ کیا کریں۔ اگر آپ کو کوئی آ کر کہہ رہا ہے نا کہ ہاں تمہارے تو کام ابھی تک پڑے ہیں، ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے باتیں کرنے کی، آپ اپنی روٹین کو دیکھیں، اپنی سہولت کو دیکھیں، اور اپنی جو ہے انرجی لیولز کو دیکھیں کہ آپ کتنا کام کر سکتی ہیں۔ تو خود کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں۔ گھر کے کام ہوتے رہیں گے، کیونکہ گھر کے کام کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کبھی ختم ہوا ہی نہیں ہے۔ تو خواتین، ہم جو خواتین ہیں، ہمارے نصیب میں ہے گھر کے کام کرنا، اور ہم خوشی سے کرتی بھی ہیں، لیکن ان کو کرنے کی نا تھوڑی بہت ٹپس ہوتی ہیں، ٹرکس ہوتی ہیں، جن کو اگر آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں تو آپ کی زندگی بہت آرام سکون سے اور آسانی سے گزر جائے گی۔ تو آپ نے آج کا میرا ولاگ دیکھا ہے، میں نے سارے کام کیے ہیں، اور لاسٹ میں جو ہے میرے پاس ٹائم بچ گیا تھا، میں نے اپنی کیئر بھی کی ہے، میں نے خود کو تھوڑا بہت ریڈی کیا ہے۔ اور یہاں پر جب میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ بالکل شام کا ٹائم ہے، اور یہاں پر میرے گھر کے سارے کام بالکل اینڈ ہو چکے تھے، بالکل صاف ستھرا شیشے کی طرح میرا گھر چمک رہا تھا، اور میں خود تیار ہو چکی تھی۔ اور تیار ہونے کے بعد جو ہے، یہ تقریباً 7 بجے کا ٹائم تھا، تو تیار ہونے کے بعد جو ہے وہ میں نے اپنا کھانا وغیرہ بھی بنا لیا تھا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہو تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور سے بتانا ہے۔ کوئی بھی ٹپس ہیں اگر آپ لوگ مجھے دینا چاہیں تو وہ بھی آپ مجھے دے سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو میری بھی کوئی ٹپس پسند آئی ہیں، اچھی لگی ہیں یا یوزفل لگی ہیں، تو آپ لوگوں نے مجھے وہ بھی ضرور سے بتانا ہے۔ باقی امید کرتی ہوں کہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور یقیناً دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے۔ باقی اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔